الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں سر کٹائے ہیں صحابہ نے، بغض ہے جن کے دل میں صحابہ کا، بغض ہے جن کے دل میں صحابہ کا، مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے اس بزم شیخ الہند کے دمکتے چمکتے چہروں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے آغاز سخن کر رہا ہوں وہ ہے جانثاران پیغمبر، صحابہ کرام، ایک ایسی جماعت جن کی ہر ادا کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جن کے ہر طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثه برسالته ثم في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فاختارهم لصحبت نبیه ونصرت دینی۔ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے غم کے پہاڑ سہ کر، اپنے بچوں کو یتیم کروا کر، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، خود کو خون میں نہلا کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو بزبان حال یہ پیغام دے دیا، واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ محترم سامعین، میں آقا کے کس کس دیوانے کی قربانی بیان کروں؟ تاریخ اسلام صحابہ کرام کی قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ تمہیں یاد نہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سولی پر چڑھنے والا شخص اور رب کے سامنے عظمت کے گن گانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کرام خبیب بن عدی ہے۔ مشرکین مکہ نے اس کے لیے حرم سے بیر تنعیم میں ایک درخت پر سولی کا پندہ لٹکایا، چاروں طرف کافر جمع ہے، قربان جاؤں چشم فلک نے دیکھا کہ اس غریب الوطنی میں بھی اس کو اپنے آقا کی یاد نہیں بھولی۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کے، آسمان کی طرف منہ کر کے ندا کرنے لگے، اے میرے مولا، خبیب تو مجبور ہے لیکن تو مجبور نہیں، تو میرے قاتلوں سے بدلہ لینا، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ چشم فلک نے دیکھا خبیب کی ندا کو، خبیب کی ندا نے عرش بری کو ہلا کر رکھ دیا۔ خبیب کے سلام کو پہنچانے کے لیے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور خبیب کے سلام کو حضور تک پہنچاتے ہیں۔ چاروں طرف کافر جمع ہے۔ ایک کافر نے خبیب سے پوچھ لیا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ آج تیری جگہ یہاں محمد ہوتے؟ قربان جاؤں دشمن کی قید، ظلم جبر اور موت کا خونی منظر تو خبیب کو نمدیدہ نہ کر سکا، لیکن ایک مشرک کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ نے خبیب کو تڑپا کر رکھ دیا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم یہ تو ایک جان ہے، لاکھوں جانیں اس ہستی کے قدموں پر نچاور ہوں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ مشرک کی طرف سے ایک کانٹا بھی اسے چبھے۔ دشمن کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، دشمن کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہر زہریلے ہتھیار کو اپنے سینے پر برداشت کر لیا۔ جب سب کچھ برداشت کر لیا اور محمد کے دامن کو نہیں چھوڑا تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ میری جان ہے، صحابہ میرا ایمان ہے، صحابہ میری زندگی ہے، صحابہ معیار ہے، صحابہ محفوظ ہے، صحابہ مغفور ہے، صحابہ کسوٹی ہے، صحابہ انتخاب ہے، صحابہ واسطہ ہے۔ صحابہ کو نکال دو دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں، اس لیے صحابہ محفوظ تو دین محفوظ ہے، صحابہ مظلوم تو دین مظلوم ہے۔
عجیب بات ہے، آج میرے وطن عزیز میں 14ویں صدی کلام تھی، اگر ابو بکر صدیق کی خلافت پر بکواسات کرے، حضرت عمر کی عدالت پر بکواسات کرے، حضرت عثمان کی عدالت پر، حضرت عثمان کی شجاعت پر بکواسات کرے، حضرت علی کی شجاعت پر بکواسات کرے، حضرت امیر معاویہ کی کتابت پر بکواسات کرے، حضرت عبیدہ کی امانت پر بکواسات کرے، تو اس کو میں مسلمان کہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تھے صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دن قربان کر کے قیامت تک آنے والے انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر دین کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر گھر سے بے گھر ہونا پڑے تو ہو جاؤ، گھر سے بے گھر ہونا پڑے تو ہو جاؤ، بیویوں کو بیوہ کرانا پڑے تو کر دو، بچوں کو یتیم کروانا پڑے تو کر دو، لیکن نبی کی ذات پر، دین پر کوئی آنچ نہ آنے دو۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، عظمت صحابہ کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، عظمت صحابہ کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔